تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ: فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی ذات کے سامنے کوئی اپنی طرف سے مثالیں بنا کے پیش نہ کیا کرو۔ ان اللہ یعلم، بے شک ساری کائنات کو اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا، اللہ آپ کے سامنے ایک ایسے غلام کی مثال بیان کرتے ہیں کہ مملوکن، جو کسی کا مملوک اور غلام ہے، لا یقدر علی شیء، اس کے پاس کوئی کام اپنی مرضی سے کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور دوسرا وہ آزاد آدمی ہے جس کو ہم نے بہت زیادہ رزق بھی عطا کیا ہے۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے خفیہ اور ظاہرتاً خرچ کرتا ہی رہتا ہے۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ غلام اور آزاد برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں، اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں۔ آیت نمبر 74، 75، پارہ نمبر 14، سورۃ النحل۔ اللہ مثالوں سے پاک ہے، اللہ کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم اپنی کرامتیں اور اپنے بت بنا کے اللہ کی ذات کے سامنے لوگوں کو ان کے کمال دکھاتے ہو، پھر ان کی طاقت کو تسلیم کرتے ہو، اور لوگوں کے سامنے بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے نمونے پیش کرتے ہو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے مقابلہ میں کچھ خدا ہم کھڑے کر دیں، اور اس کی مثالیں بنا کر تم لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو۔ ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ اللہ تمہارے دل کے خیال کو بھی جانتا ہے۔ ابھی آپ اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ کو پتہ ہے 10 منٹ میں یہ درس ختم ہو جائے گا، پھر میں نے کہاں جانا ہے، اٹھنا کہاں پر ہے، جوتی کہاں سے اٹھانی ہے، بازار کی طرف جانا ہے، گھر کی طرف جانا ہے، سونا کب ہے، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، بیوی کیا کر رہی ہے، رات کی نیند ہے، پھر صبح میں نے کیا کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے خیالات ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، میں نے پیدا بھی تمہیں کیا ہے، تمہارے دل کے میں خیالات کو بھی جانتا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرے گناہ کو بھی اللہ نہیں جانتا، وہ تو میرے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ گناہ اور اعمال تو بات کی باتیں ہیں، جب وہ میرے سانس گنتا ہے، خیالات جانتا ہے، میرے تمام معاملات جانتا ہے، پھر میں جاہل بن کر اللہ کے سامنے نقلی خداؤں کے کمالات سے متاثر ہو جاؤں، اور اپنے رب سے میں متاثر نہ ہو سکا آج تک۔ اور آج میں بڑا ہوا، جوان ہوا، طاقت بنی، چودراہٹ ملی، اب میں نے خدا کو بھی چھوڑ دیا اور دوسرے خدا بنا دیے، اور لوگوں کو میں نے مثالیں دے کے سمجھایا کہ جی یہ بھی خدا کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ کیا ہیں کہ جناب ایک اسمبلی ہے، اسمبلی میں ہم نے جانا ہے، تو چپراسی سے لے کر چوکیدار سے لے کر اس کے تمام جتنے آفیسران اس کے تحت ہیں، ان سب کو ملتے ہیں، پھر ان سے کراس کرتے ہیں، پھر جا کے ہمیں کون ملتا ہے؟ وزیر اعظم۔ یہی مشرک لوگ مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں کہ تم ایک اسمبلی میں 100 بندوں کی منتیں کر کے وزیر اعظم سے ملتے ہو، اتنے بڑے خدا سے تم ڈائریکٹ کیسے مل سکتے؟ اب سننے والا کیا کہتا ہے؟ ہاں یار، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھو، یہ مورتیاں، یہ بت ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، تم ان سے اٹیچ ہو جاؤ، یہ تمہیں ڈائریکٹ خدا کے پاس پہنچا دیں گے، لیکن تم خود نہیں خدا کے پاس پہنچ سکتے۔ یہ ان کے تصورات ہیں، جس کی وجہ سے بندہ کہتا ہے ہاں مجھے کسی نہ کسی کی معاونت اور مدد کی تو ضرورت ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، جبکہ وہ اندھے ہیں۔ قرآن پڑھو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب تمہیں میرا کوئی بندہ پوچھے کہ رب کہاں ملے گا، کہنا میں بہت قریب ہوں، اس کی شہرک سے بھی قریب ہوں۔ شہرک کاٹ دو بندہ مر جاتا ہے، مگر رب کا تعلق ابھی بھی نہیں ٹوٹتا، قبر میں بھی نہیں ٹوٹتا، آخرت میں بھی نہیں ٹوٹتا، حشر تک نہیں ٹوٹتا۔ تو بھائی اللہ کو توڑ کر دوسرے خدا بنانے کے لیے مثالیں مت پیش کرو، اللہ کو کسی مثال کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی مثال سنو، اللہ تمہیں مثال دے کے تمہیں سمجھائے گا۔
کہ تمہارے یہ بت کہاں اور وہ خدا کہاں۔ سنو مثال کیا ہے، عبدن مملوکا، ایک غلام ہے جو آپ کی ملکیت میں ہے، ہر کام میں وہ آپ کا غلام ہے، لا یقدر علی شیء، ایک تنکا بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتا جب تک کہ آپ اس کو اجازت نہ دیں۔ ایک طرف تو اس غلام کو کر دو، وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، ایک طرف ایک ایسا آدمی ہے جو غلام نہیں ہے، آزاد ہے، ہم نے اس کو کروڑوں روپے دیا ہوا ہے، يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اپنی مرضی سے وہ کبھی چھپ کے خرچ کر دیتا ہے، کبھی کھول کے خرچ کر دیتا ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے۔ ایک آزاد ہے، ایک غلام ہے، آزاد فل مختار ہے، غلام کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اب آپ دونوں جائیں، چاروں جائیں، 10 بندے جائیں، غلام کو سامنے لائیں، آزاد کو سامنے لائیں، ان کو کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم آپس میں برابر ہو جاؤ۔ تم کیا ہو جاؤ؟ کیا مطلب؟ غلام کو آزاد کر دو، جتنا سرمایہ تمہارا ہے اتنا تم آدھا اس کو دے دو، جتنے گھر تمہارے ہیں آدھے اس کو دے دو، جو تمہارے پاس طاقت ہے آدھی اس کو دے دو، وہ اور تم آپس میں کیا ہو جاؤ؟ برابر ہو جاؤ۔ آپ مجھے بتائیں، کیا دنیا میں کوئی بھی آقا اس چیز کو مانے گا؟ یہ ضرور کہے گا چلو یار تم کہتے تو میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں، لیکن رہنا اس نے غریب ہی ہے، رہنا۔ اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ میری ڈیفینس میں 2 کوٹھیاں، چلو میں ایک اس کو دیتا ہوں، ایک میں رکھتا ہوں، میں اس کو آزاد بھی کر دیتا ہوں، میں اس کو 2 لاکھ میں سے لاکھ اس کو دے دیتا ہوں، لاکھ میں لے لیتا ہوں، 2 گاڑیاں، ایک اس کی ایک میری، ہم برابر ہو جائیں۔ کیا وہ کبھی کہے گا؟ تو میرا اللہ مثال دے کے سمجھا رہا ہے کیا کہ ایک غلام اور ایک آزاد، وہ مالک ہے اس کا، یہ نوکر ہے اس کا، لیکن آپ مجھے بتائیں یہ حقیقت میں مالک ہے یا مجازن اور دنیا کے اعتبار سے؟ دنیا کے اعتبار سے نا، تو یہ کبھی برابر ہونے پہ تیار نہیں ہے۔ تو تمہارا اللہ تو تمہارا سچا خالق ہے، پکا خالق ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی، جنت میں بھی، جہنم میں بھی، ہر جگہ پہ۔ اب تم کیا کرتے ہو؟ ایک مورتی پتھر کی بنا کے تم کہتے تو بھی خدا بن جا، ادھر وہ بھی خدا ہے، لہٰذا تو بھی ہمارا خدا ہے، وہ بھی ہمارا خدا ہے۔ تم 2 بندے تو آپس میں برابر ہونے پہ تیار نہیں ہو، اور اتنی کائنات کا خالق اور مالک اور اللہ ہے، تم نے اس کی یہ قیمت رکھی ہے، ایک بت اٹھایا، اس کو کھڑا کیا، بھگوان مانا، سجدہ کیا، آگ لگی، اس کی پرستش کی، سورج نکلا، اس کی پوجا کر دی۔ کوئی بندہ کرامت دکھاتا ہے، تم نے اس کو خدا سمجھ لیا، تمام چیزیں سمجھ لی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہو گئی، ان کی قوم میں ایک آدمی تھا جس کا نام سامری تھا، اس نے جادو کیا، اور ایک بچڑا تھا، گائے کا بچہ، تو اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا یار میں خدا ہوں، میں چاہوں تو میں اس میں سے آواز نکال سکتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ طور پر 40 دن کے لیے گئے، پیچھے سے سامری نے یہ حرکت کی، آپ پہلے اس بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام آئے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لائے اور وغیرہ وغیرہ، ایک لمبا قصہ ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا نا موسیٰ علیہ السلام کا، فلسطین میں ہوا، آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری قبر اس جگہ بنانا کہ بیت المقدس کی مسجد میں کھڑے ہو کر اگر کوئی بندہ زور سے پتھر مارے تو جتنا دور وہ پتھر گر سکتا ہے اتنے دور یہاں سے میری مسجد کو، میری قبر کو بنا دینا۔ حالانکہ فضیلت تو یہ تھی کہ میری جو قبر ہے وہ مسجد بیت المقدس کے بالکل پاس بنا دینا، لیکن نہیں فرمایا مسجد سے پتھر پھینکو جتنے دور وہ گرے۔ اب آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے ایک پتھر پھینکتے ہیں تو وہ 5-10 کنال کے فاصلے پہ گر سکتا ہے، جا کے بڑی طاقت کے ساتھ ماریں، یا پہاڑی پہ سے مارے تو وہ بہت دور بھی جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کی جو قبر ہے نا وہ دور بنائی، اور وہ جو قبر تھی وہ ایک جنگل میں تھی، اس کے ارد گرد گھاڑیاں تھی، وہ کسی بندے کو پتہ نہیں تھی کہ کس کی قبر ہے، حضرت موسیٰ کی۔ حضور پاک کو جب معراج شریف ہوئی، آپ نے دیکھا گزرتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دکھائی گئی، اور یہ بھی دکھایا گیا کہ آپ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کو دکھایا گیا۔ آپ کی قبر کے قریب ہی حضرت آسیہ جو تھی فرعون کی بیوی، ان کی بھی قبر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ذرا واقعہ سنائیں. آپ نے فرمایا میں گیا تو میں نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی آج تک ان کی قبر کا پتہ نہیں ہے، آپ نے پہلی دفعہ دیکھی. فرمایا کہ موسیٰ کی قبر اگر بیت المقدس کی مسجد میں بن جاتی نا تو لوگ آتے اور ان کو سجدہ کرتے اور خدا بنا دیتے، خدا بنا دیتے. حضرت موسیٰ اس چیز سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے کہا کہ میری قبر گمنام کر دینا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے. تو یہ تو انبیاء کے حالات ہیں، یہ تو انبیاء کے حالات ہیں. آج ہم نے ہر قبر کو پکڑا ہوتا ہے، اس کو خدا بنایا ہوتا ہے. مرے ہوئے لوگوں سے ہم التجائے مانگتے ہیں، حاجات مانگتے ہیں، اور جو زندہ ہوتے ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. علماء ہیں، اولیاء ہیں، ان کی صحبتوں میں کوئی نہیں جاتا، اور جاتا ہے تو وہاں جاتا ہے جہاں گنگے فساد، ڈھول باجے، گانے بجانے. وہی لوگ ہمارے پیر ہیں، وہی ہمارے مرشد ہیں. زیادہ تر ہم ان کے عقیدت مند بنتے 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 ان کو خدا کہہ بیٹھتے ہیں. اس لیے میرا اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ دنیا کا ایک غلام اور آقا کبھی برابر ہونے پہ تیار نہیں. تو اتنا بڑا مالک جس کے ہم حقیقت میں غلام ہیں، ہم تو حقیقت میں اللہ کے غلام ہیں. اللہ ہمیں غلامی میں رکھے، غلامی میں لے جائے اور غلامی میں قیامت کے دن اٹھائے. ہم غلام ہیں، وہ آقا ہے. وہ آقا بھی سچا ہے، ہم غلام بھی سچے ہیں. وہ ہمارا مالک بھی سچا ہے، ہم اس کے مملوک بھی سچے ہیں. جب وہ دو آقا اور غلام برابر ہونے پہ تیار نہیں ہے تو میرا اتنا بڑا اللہ ہمارے سامنے نقلی خداؤں کو برابر کرنے میں تیار کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا خدا کی غیرت یہ ہے کہ کوئی بندہ شرک نہ کرے. خدا کی غیرت یہ ہے کہ کوئی بندہ، اب دیکھیں زانی کو اللہ نے کہا ہے کہ توبہ کرے معاف کریں گے، قاتل کو بھی کہا ہے، شرابی کو بھی کہا ہے، جواری کو بھی کہا ہے، ہر ایک کو کہا ہے، مشرک کو نہیں کہا. یہ ہے غیرت خدا، یہ ہے غیرت خدا. اللہ ہم سب کو اپنے رب کی خالص عبادت، توحید اور یکجانیت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. شرک سے اور مشرکوں کی عبادتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے.